السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ بہت افسوسناک خبر ہے کہ ایران کے جو صدر ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے فارن منسٹر ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ کل جو واقعہ پیش آیا، پورے 16-17 گھنٹے کی جو ہے سرچ آپریشن جاری رہا۔ آذربائیجان کا جو بارڈر ہے اس کے واپسی پر جو صدر ہیں، ایران کے جو صدر ہیں، وہ ہیلی کاپٹر سے واپسی کا سفر اپنا طے کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد اطلاعات موصول ہوئیں جو کہ ایرانی میڈیا نے کو موصول ہیں کہ ہارڈ ہٹنگ یعنی کہ رف لینڈنگ ہوئی ہے، اور اسی وقت جو ہے معلوم ہوا تھا، اور اس وقت ہی لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی تھی کہ یقینی طور پر یہ ان کا جہاز کریش کر چکا ہے۔ لیکن جو ان کے ساتھ 2 اور جہاز تھے، یعنی کہ جو 2 اور ہیلی کاپٹر تھے، وہ جو ہے پہنچنے میں اپنی جگہ پر کامیاب ہو گئے، لیکن انہی کا جو ہیلی کاپٹر تھا، اور یہ 30 سال پرانا ہیلی کاپٹر بتایا جا رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ پرانا ہے، اور اس کے اسپیئر پارٹس بھی اب اتنے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں۔ اور اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس کس طرح سے ہو گیا؟ ایرانی جو صدر ہیں ان کو کس نے جو ہے مشورہ دیا کہ وہ اس خراب موسم میں وہ جو ہے ڈیم کا افتتاح کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچیں؟ جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں اور اندرونی ذرائع بتا رہے ہیں، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اندر کا ہی بندہ ہے جس نے یہ ساری جو ہے اقدامات کیے، اور ایرانی صدر کو اور جتنے بھی اہم آفیشلز تھے ان کو ایک ہی ہیلی کاپٹر کے اندر بٹھا دیا گیا، اور یہ جو ہے بہت زیادہ غیر معمولی اور افسوسناک اور اندوناک واقعہ ہے۔ ایران کی عوام جو ہے بہت زیادہ سوگ کے عالم میں ہے، اور یہ واحد لیڈر ہے جس نے اسرائیل کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لیا، اور آج تک کبھی کسی بھی مسلم امت کے کسی بھی رہنما لیڈر نے کبھی بھی اسرائیل کے خلاف اس طرح سے جارحانہ ایران کے صدر کو یہ کس نے مشورہ دیا اور ان کو کس نے ایک ہی ہیلی کاپٹر میں بٹھوایا؟ یہ بہت زیادہ اہم سوالات ہیں، اور یہ جو پرانی ساکھ کا ہیلی کاپٹر تھا اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی، اس کے نیویگیشن سسٹم کا بھی ایشوز تھا۔ لیکن یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ایرانی صدر کے پاس سیٹلائٹ فون ہے اس کا رابطہ ہو چکا تھا، اور انہوں نے کال بھی کر دی تھی، لیکن وہاں پر جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ نہیں پہنچ سکیں ٹائم پہ، اور 40 سے 46 کے قریب جو ہے امدادی ٹیموں کو بھیجا گیا، کیونکہ جو راستہ تھا اور جو موسم تھا اس میں بہت زیادہ دھند چھائی ہوئی تھی، اور بہت زیادہ خراب موسم تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ دشواری پیش آئی۔ اور یہ معاملہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اس کے اندر جو ہے کوئی میزائل مارا ہے، اور جو ہے جو ہیلی کاپٹر گرنے سے پہلے ہی فضا کے اندر پھٹ چکا ہے، اور اسرائیل نے سب سے پہلے یہ بات خبر بریک کر دی تھی جب ایران کا میڈیا صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے، جس کو رف لینڈنگ اور ایمرجنسی لینڈنگ بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ لینڈنگ تو اس وقت جو ہے جو اسرائیل کا میڈیا اس نے یہ بات بریک کر دی تھی کہ ایران کے جو صدر ہیں وہ جو ہے ہیلی کاپٹر کریش ہونے میں جاں بحق ہو گئے ہیں، اور جو CNBC ہے وہ بھی بہت زیادہ تہران کا بچر ان کو کہہ رہے ہیں، اور بہت غلیظ الفاظ سے ان کا نام لیا جا رہا ہے ایرانی پریزیڈنٹ کا، اور ان کا جو تعصب ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو اسرائیل ہے ان کے وہاں پر بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن ایران کے اندر اور جتنے بھی باقی مسلم ممالک ہیں وہاں پر سوگ کا سما ہے، اور ان کے پرچم سرنگوں ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کے تمام جتنے بھی سیاستدان ہیں اور پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم اور آرمی چیف اور بانی میڈیا یعنی کہ عمران خان نے بھی بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا ہے، اور بہت بڑا یہ مسلمانوں کے لیے، مسلمان امت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے اور بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کے اندر آج بہت زیادہ جو ہے ججز اور سپریم کورٹ کے اندر، اور جو ہے جس طرح سے ججوں نے اور جو ہے جو پاکستان کے ٹاپ ججوں میں سے ایک ہیں، انہوں نے بہت بڑا جو ہے آج
اسٹینڈ لیا ہے اور ISI کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں ان کو طلب کیا تھا 3 بجے تک، اور انہوں نے آنے سے مہلت مانگ لی ہے، آنے کے لیے مہلت مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ہر قیمت پہ DG ISI سے کہا جا رہا ہے، اور کہا ہے کہ وہ فوراً اپنے سیکٹر کمانڈر کو عدالت میں پیش کرائیں اور اپنے نام کے اوپر نامعلوم افراد کا دھبا ہٹائیں اور اپنے نام کو صاف کریں۔ صرف اور صرف نامعلوم افراد جو ہے پولیس والے ہونے چاہیے، نہ کہ ایجنسیاں۔ بہت زیادہ سخت ریمارکس تھے، اور انہوں نے جو شاعر ہیں فرحاد، ان کی اہلیہ کے بارے میں بھی بتایا کہ انہوں نے بھی یہ بات ایڈمٹ کی ہے کہ ان کو واٹس ایپ پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے اگر آپ یہ کیس واپس لے لیں تو ان کو فوراً سے رہا کر دیا جائے گا، اور اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہے نذیر تارڑ نے بھی اپنی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے ان چیزوں کا بہت زیادہ سہارا لیا ہے، اور عدلیہ کے اوپر بھی انڈائریکٹلی انہوں نے بہت زیادہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی ہے، بہت زیادہ کورنگ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جو ہے ایماندار جج اور بہادر جج ہونے کا ثبوت ظاہر کر دیا ہے، اور اب عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ جس طرح سے فسطائیت ہو رہی ہے اور پورا ملک کو ایجنسیاں چلا رہی ہیں، کہنا تھا کہ پاکستان کو گورنمنٹ چلائے گی یا پھر ایجنسیوں کے ہاتھوں پاکستان کی جو ہے چیزوں کو چلایا جائے گا، تو یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ اور آج ایک جج نے اتنا بڑا اسٹینڈ لیا ہے، تو جتنے بھی باقی جج ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں، جتنے بھی پشاور ہائی کورٹ کے فل کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ISI کی مداخلت ہے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہ بات کہی ہے فل کورٹ نے کہ ISI کی مداخلت ہے، اور اسی طرح جتنے بھی تمام کورٹس ہیں، بلوچستان کا ہو، سندھ کا ہو، لاہور کا ہو، جتنے بھی فل کورٹ بنے ہیں ان سب نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کو ISI کی مداخلت کا سامنا ہے، اور وہ ان کو پریشرائز کرتے ہیں اپنے فیصلوں کو چینج کرنے کے لیے، اور یہ معاملات بہت زیادہ پاکستان کی لیے، بہت زیادہ جوڈیشری کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور پاکستان کی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اپنی ملک کی جو بقا ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ خطرات ہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو بھی اب ریئلائز ہو رہا ہے، اور جو کہ اس بات سے مستفید ہونے والی جو پارٹی ہے اس کو بہت زیادہ اس چیز کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، خاص طور پہ نواز شریف کو، کہ ان کو ان کی سپورٹ سے کچھ حاصل ہے سچ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے جو ہے نیک نامی کے بجائے اپنے اوپر ایک جو ہے ہینڈلرز کی بے ساکھیاں استعمال کرنے والی پارٹی کا اپنے اوپر دھبا لگا لیا ہے، اور اب یہ جو رونا دھونا انہوں نے مچایا ہے پچھلے دنوں، جو انہوں نے اپنی جو ہے خطاب کیا تھا، اور اس میں عمران خان کا 2013-14 کا جو ذکر کیا ہے اور دھرنے کا بھی ذکر کیا، اور جو کہ اس وقت کے DG ISI کے بارے میں بھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اب اس کی کوئی بھی معنی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت بھاگ جاتے ہیں اور فیورز لے لیتے ہیں، دوسروں کی گورنمنٹ گراتے بھی ہیں، اور پھر آ کے رونا دھونا بھی کرتے ہیں۔ پورا کا پورا بینیفٹ اٹھایا ہے اس خاندان نے، اور پورا کا پورا انہوں نے حد سے زیادہ جو انہوں نے بینیفٹ اٹھایا وہ کسی بھی پارٹی کو نصیب نہیں ہوا، اور پھر یہ روتے دھوتے بھی ہیں، فیورز بھی لیتے ہیں، دوسروں کی گورنمنٹ بھی گرانے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر عمران خان نے 2014 میں کیا تو ان کے بھائی اور ان کی پارٹی نے عمران خان کا تختہ الٹا، اور جو ہے جنرل باجوہ کا انہوں نے ساتھ دیا، اور جو ہے اب یہ کس منہ سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو لندن پلان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، یہ خود اپنے لندن پلان کے اس سوال کے اوپر پھنس جائیں گے، اور ان کا بہت برا انجام ہو چکا ہے، اور اتنے مہینوں کی جو خاموشی ہے اس کے بعد ان کا ایسے سوالات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مریم نواز ایک بار پھر اپنی جو ہے کوئی پرفارمنس دکھانے کے بجائے ایک ڈریس اور فیشن شو کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو خود پسندی کے اندر مبتلا ہیں، کیونکہ ان سے نئے اور جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اس کے اوپر سے وہ غائب ہوتی ہیں، اس پہ ان کا کوئی رسپانس نہیں ہوتا، وہاں پہ وہ نظر نہیں آتی ہیں، اور عوام رلتی رہتی ہے۔ جس طرح سے
پاکستان کے جو کسان ہیں ان کا اس بار حال ہوا ہے، ان کی جو ہے پورا خاندان مقروض ہو چکا ہے، ان کی پوری جمع پونجی برباد ہو چکی ہے۔ ان کو جو ہے اگر KPK کی گورنمنٹ ان کو جو ہے خرید رہی ہے گندم، تو پنجاب گورنمنٹ ان کو خریدنے نہیں دے رہی اور ان کے راستے روک رہی ہے، ان کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہے۔ ان کی گندم کو ٹرانسپورٹ ہونا نہیں دیا جا رہا اور ان کا بارڈر کو بند کیا جا رہا ہے کہ وہ گندم کو جو ہے بیچ نہیں سکیں اپنی، اور اپنا جو جائز منافع ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ پنجاب گورنمنٹ یہ جو ہے غلط اس قسم کے اقدامات اٹھا رہی ہے، اور جو سولر پینل جن لوگوں نے لگائے ہیں ان کے اوپر بھی نیٹ میٹرنگ کو اب بند کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ اب جو ہے جن لوگوں نے سولر پینل لگا لیے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے، ان کے اوپر ٹیکس بھی لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں سولر پینل پہ بین بھی لگ سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر ٹیکس کا بہت بڑا جو ہے ٹیکس کلیکشن کرنے کی IMF نے نوید سنا دی ہے۔ پاکستان ہر روز 8.5 ارب روپے ہر روز مقروض ہے، اور اس کو ہر روز اس کو سود دینا پڑ رہا ہے۔ ہر روز کے حساب سے 8.5 ارب روپے پاکستان سود قیمت میں دے رہا ہے، اور جو اصل قرضہ ہے وہ ابھی باقی کا باقی ہے۔ پاکستان کی معیشت کس طرح چلے گی اگر اس گورنمنٹ نے اسی طرح کا جو ہے رویہ رکھا؟ تو پاکستان کی عوام اور پاکستان بہت زیادہ حد سے زیادہ مقروض ہوتا جا رہا ہے، اور اب پاکستان کو جو ہے IMF کا جو رول اوور ہے اس میں جو قرضہ ہے اس کے لیے پاکستان کو چائنا سے اور اپنے دوست ممالک سے جو ہے سیکیورٹی جو ہے فنڈز اپنے بینک میں جمع کرانے پڑیں گے، ورنہ IMF کا قرضہ وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی طرح سے اسلام آباد کے اندر جو ہے جماعت اسلامی کا فلسطین کے خلاف جو مظاہرہ ہوا تھا اس میں ان کا ورکر شہید ہو چکا ہے، اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی گئی ہے، اور یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے کہ مسلمان ملک اپنے مسلمان برادر ملک کے لیے احتجاج بھی نہیں کر سکتا، اور ان کے اوپر اتنا سخت تشدد کیا جا رہا ہے جس طرح سے کہ ہم کوئی مسلمان نہیں بلکہ یہودی ہوں، اور یہودیوں کے حق میں کوئی ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے، ان کے حق میں کوئی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ان کے مسلمانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دینا اور ان کو شہید کر دینا یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے۔ اور اسی طرح سے آج اسلام آباد کے بہت سارے روڈز بند رہے اور بہت زیادہ حالات کشیدہ رہے، اور اسی طرح سے شیخ رشید کی بھی جو ہے بریت کا فیصلہ بھی محفوظ ہوا ہے کہ ان کی بریت کب تک ہو سکتی ہے 9 مئی کے حساب سے، اور باقی جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان سب نے ایرانی صدر کی جو ہے شہادت پہ بہت زیادہ اپنے جو ہے ریکارڈ کروائے ہیں اپنے بیانات اور اپنا افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔